السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد رضوان حمید ہے اور میں مارکیٹ ڈیولپمنٹ ایگرونومسٹ کے طور پہ بائر پاکستان میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہم کماد کی فصل کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ پاکستان کی ایک بہت ہی اہم اور نقدآور فصل ہے۔ اور بات کرنے کے لیے کماد کے فصل کے مسائل کون کون سے ہیں، ہمارے ساتھ آج پھر سعید الرحمان صاحب جو فیلڈ سولوشن کو ہیڈ کر رہے ہیں بائر پاکستان میں، اور محمد اخلاق صاحب جو مارکیٹ ڈیولپمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں بائر پاکستان میں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ہمیں اہم مسائل کے بارے میں اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے اس کے بارے میں ہمیں مفید معلومات دیں گے۔ سعید صاحب، کماد کے کیڑے کون کون سے ہیں، اس پر ذرا تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے۔ ویسے تو کماد کی فصل پہ مختلف کیڑے اٹیک کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سب سے اہم کیڑوں کی بات کریں تو سب سے پہلے دیمک کا نام آتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دیمک زمین میں رہتی ہے، تو یہ اس نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہوتا ہے کالونیز کے اندر، زمین کی سطح کے نیچے۔ تو یہ سوائل پیسٹ ہے، تو سب سے پہلا اٹیک جیسے ہی ہم سمیں بچھاتے ہیں اس کے بعد دیمک کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ کافی ڈیواسٹیٹنگ ہوتا ہے، یہ سموں کو اندر سے کھا کے کھوکھلا کر دیتی ہے اور اس کا امپیکٹ جرمینیشن کے اوپر آتا ہے۔ تو اگر جرمینیشن کم ہوگی تو فصل کے سٹارٹ سے ہی ہم بنیاد رکھ رہے ہیں تھوڑی پیداوار کی۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کیڑے ہیں وہ لیپیڈوپٹرن ہیں، جیسے کہ بوررز ہیں۔ تو ایک ہم کہتے ہیں شگوفے کی سنڈی، تنے کی سنڈی اور جڑ کی سنڈی۔ تو جو ٹاپ بورر، سٹیم بورر اور روٹ بورر یہ اٹیک کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جوؤں کا بھی اٹیک ہوتا ہے۔ جوؤں کا اٹیک فصل کے بعد والی سٹیجز کے اوپر ہوتا ہے اور جس کا کافی پیداوار پہ نقصان ہوتا ہے۔ اخلاق صاحب، جیسا کہ سعید صاحب نے بتایا کہ دیمک اور سنڈیوں کا مسئلہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کماد میں، تو ان کیڑوں کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جیسے سعید صاحب نے بتایا کہ جی یہ دیمک اور باقی جو نقصان دہ سنڈیوں کا گروپ ہے، ان ساروں کے لیے بائر پاکستان کے پاس ایک بہت ہی ایک مؤثر حل موجود ہے، اور ایک پروڈکٹ جس کا نام ریجنٹ ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ریجنٹ کے استعمال سے جو کہ بوائی کے ساتھ ہی زمین میں ڈال دیا جاتا ہے اریگیشن کے ساتھ، وہ نہ صرف دیمک کا ایک لمبے عرصے تک کنٹرول ملتا ہے، بلکہ یہ جو جڑ، تنے اور شگوفوں کی سنڈیاں، ان سے بھی ہمیں ایک دیر پا اور مؤثر کنٹرول ملتا ہے۔ تو اخلاق صاحب، ریجنٹ کے استعمال سے فصل پر کوئی نقصان تو نہیں ہوتا؟ جی بالکل نہیں، ریجنٹ کے استعمال سے بلکہ کراپ کے اوپر خوشحالی آتی ہے، فصل سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، شگوفوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور آخر میں جا کے جو ہے وہ فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ملتا ہے۔ سعید صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے ہوگا کہ ریجنٹ کس طرح سے کام کرتی ہے؟ ریجنٹ ایک براڈ اسپیکٹرم یعنی وسیع دائرہ اثر والا زہر ہے۔ یہ دو طریقوں سے کام کرتا ہے کیڑے کے اوپر۔ ایک یہ کہ اس کا انجیکشن کے تھرو، جب وہ شکمی جسے ہم بولتے ہیں موڈ آف ایکشن ہے، اور دوسرا جو ہے کانٹیکٹ کے ذریعے بھی یہ کیڑے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سرایت پذیر زہر ہے۔ جب ہم اس کو فلڈ اریگیشن کے تھرو لگاتے ہیں تو جڑوں کے ذریعے یہ پودے کے اندر مکمل طور پہ سرایت پذیر ہے، اور جیسے ہی کیڑے اس پودے کو کھائیں گے تو کیڑے کا جو ہے اعصابی نظام ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، اس کے بعد ان کی کھانے پینے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی کیڑے جو ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ صحیح صاحب، اس کے علاوہ یہ بھی رہنمائی فرما دیجئے کہ ریجنٹ کو کب اور کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ فصل کی بہتر پیداوار لینے کے لیے ریجنٹ کو ہم 3 مرحلوں میں استعمال کی سفارش کرتے ہیں۔ نمبر 1، جب فصل کی بجائی مکمل ہو چکی ہوتی ہے تو پہلے پانی کے ساتھ اس کو لگاتے ہیں فلڈ اریگیشن میں۔ اس میں قطرہ بقطرہ ریجنٹ جو ہے وہ فلڈ اریگیشن کے تھرو پورے ایکڑ میں یونیفارملی چلا جاتا ہے۔ جب دوسرا ٹائم آف اپلیکیشن ہم ریکمینڈ کرتے ہیں 40 سے 45 دن، 40 سے 45 دنوں کے اوپر، اور تیسرا ٹائم آف اپلیکیشن اس کا 90 ڈیز ہے۔ تو یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جس کے اندر دیمک اور دوسرے جیسے شگوفے، تنے اور جڑ کی سنڈیاں جو ہیں فصل پہ زیادہ اٹیک کرتی ہیں۔ اس کے لگانے کا طریقہ جو ہے فلڈ اریگیشن میں وہ 100 اور 120 لیٹر ڈرم کے اندر آپ پروڈکٹ ڈال دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ احتیاط کرنی کہ 2-3 کنال جو ہے فصل کے اندر پانی لگ جائے، اور اس کے بعد آپ ریجنٹ کا جو ہے قطرہ بقطرہ فلڈ اریگیشن کے تھرو اس کو فصل میں جانے دیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنے چاہوں گا وہ یہ ہے جو ریجنٹ کو دوسرے زہروں سے منفرد کرتی ہے، کیونکہ اس کو ہم فلڈ اریگیشن کے تھرو ریکمینڈ کر رہے ہیں اور سارے پروڈکٹ جو ہے فلڈ اریگیشن کے تھرو نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ریجنٹ ایسا ہے کہ جو فلڈ اریگیشن کے تھرو بھی پلانٹ کو میسر ہوتا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ فلڈ اریگیشن میں لگانے سے
ऑपरेटर के ऊपर जो एक्सपोजर है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें स्प्रे नहीं हो रही होती, तो जो स्प्रे मैन है उसके ऊपर एक्सपोजर बहुत कम है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको स्प्रे की कॉस्ट भी बचती है। तो अगर आप दूसरी जहर करेंगे स्प्रे, तो उसके एक तो स्प्रे मैन की कॉस्ट आएगी, दूसरा उसके ऊपर एक्सपोजर भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से अगर आप ये 3 एप्लीकेशन विंडो को फॉलो करें, बिजाई के बाद 40 से 45 दिन और 90 दिन, तो बहुत ही कामयाब फसल का आगाज़ हो सकता है। तो अखलाक साहब, जैसे सईद साहब ने बताया कि 3 दफ़ा इस्तेमाल रिकमेंडेशन है कंपनी की रीजेंट के केस में, तो क्या 3 दफ़ा इस्तेमाल करने से फसल जो है वो दीमक और बोरर से महफूज रहेगी? जी बिल्कुल, ये वो फसल का दौरानिया होता है जिसमें ये हमला आवर कीड़े जो है ना वो मैक्सिमम नुकसान जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो पहली जो सही साहब ने बात की है कि आगाज़ के साथ ही जो है वो रीजेंट की एप्लीकेशन कर दी जाती है, तो रीजेंट पूरी क्रॉप के दौरानिया के लिए जो है वो बिल्कुल दीमक से फसल महफूज हो जाती है। और दूसरे जो जड़, तने और शगुफ़े की सुंडियाँ हैं उनसे भी फसल जो है वो मुकम्मल तौर पे महफूज हो जाती है। इससे ना सिर्फ हमलावर कीड़ों से फसल महफूज हो जाती है, बल्कि जो हमने बात की है कि जी रीजेंट के इस्तेमाल से फसल के ऊपर हरियाली आती है, शगुफ़े ज़्यादा बनते हैं और फसल सरसब्ज़ शादाब हो जाती है। तो सही साहब, ये रीजेंट जो है ये दीमक के अगेंस्ट किस तरह से काम करती है? दीमक के कंट्रोल के लिए एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दीमक आपको पता है एक सोशल इंसेक्ट है जिसका एक पूरा सिस्टम होता है, एक मलका होती है, और ये ज़मीन के अंदर कॉलोनीज़ में रहते हैं। जो दवाइयाँ, जो जहरें, जिनकी स्मेल होती है काफ़ी ज़्यादा, तो दीमक उनकी स्मेल से रिपेल हो जाती है, ये दूर दौड़ जाती है, मरती नहीं है। क्योंकि आपने देखा है कि रीजेंट की कोई इतनी ख़ास स्मेल नहीं है, इस तरीके से दीमक जो है इस प्रोडक्ट को खाती है और कुछ तो वहीं पे किल हो जाते हैं। उसके वर्कर जो होते हैं, जो आए होते हैं ज़मीन के साथ जहाँ पे खा रहे होते हैं सुम्बों को और गन्ने की फसल के नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, और उसके बाद खाने के बाद वर्कर जो है अपने पेट में या अपने जो बॉडी के ऊपर, जैसे कॉन्टैक्ट एक्शन जिसे हम बोलते हैं, उनके ज़रिए ले के नीचे कॉलोनी में जाती हैं। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि दीमक अपने बच्चों को फीड भी करती है, फिर एक दूसरे से टच भी करते हैं, जो कम्युनिकेशन होती है सिस्टम, तो उसके ज़रिए ये जहर जो है नीचे कॉलोनी तक, बच्चों तक पहुंच जाता है और नीचे से कॉलोनी को किल करता है। तो दीमक के कंट्रोल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी टोटल जो है कॉलोनी को नुकसान पहुँचाएँ। अगर आप ऊपर वाले वर्कर को थोड़े मर भी जाएंगे और या वो दौड़ जाएंगे किसी और साइड पे प्रोडक्ट की स्मेल की वजह से, लेकिन वो देर पा कंट्रोल नहीं है। कहने की बात ये है कि रीजेंट में एक देर पा कंट्रोल मिलता है, ना सिर्फ ये कि जिनको हिट करता है उनको ये मारता है, बल्कि कुछ जो दवाई है वो नीचे कॉलोनी तक भी जाती है, जिस तरीके से मैंने डिफ़ाइन किया है, और फिर जाके कॉलोनी को जो है पूरा डिस्टर्ब कर देती है, जिससे दीमक उस एरिया से निकल जाती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे काश्तकार हजरात ने हमारे ज़रई माहिरीन के मुफीद मशवरों से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। अब हम अपनी अगली नशिस्त में कमाद की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे।